السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت صدا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچے، جتھے رات معراج سرکار پہنچے، ستاں فلکاں نو جا پار پہنچ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردے اندر تشریف فرما میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، رجب دا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اے او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو زمین تو اٹھا کے ستاں آسماناں دی سیر کرائی ہے۔ ایسے مہینے دے اندر اے او مہینہ ہے تو میرے برادر، اے میرے نبی دا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ سرکار نو سیر کرائیے رات دے کچھ حصے دے اندر۔ ساڈی عقل مننے یا نہ مننے، جتھے نبی دی بات آ جائے ساڈا کام آمنا و صدقنا، ساڈا کام اس بات نو تسلیم کر لینا۔ عقل مننے یا نہ مننے ایک علیحدہ بات ہے۔ میرے برادر، معجزہ انہوں کیا جاندہ ہے زندگی دے اندر کوئی انوکھی چیز ویکھی جائے، عجیب چیز ویکھی جائے، اگر وہ نبی کو لو ہوئے تو انہوں معجزہ کیا جائے گا۔
اگر کسی اج دے ولی کولو ہووے تے انہوں کرامت کے آ جائے گا، اور اللہ اپنے بندیاں کولو ہو جائے کوئی نہ کوئی کام کروا لیندے، اور ہر کسی نو ہر نبی نو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسے نو پتھر تے ماریا، ان دے اندروں پانی نکلیا، یہ جناب موسیٰ دا معجزہ سی۔ میرے برادر ہر نبی نو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے، لیکن میں صدقے جاواں جدو میرے تیرے پیغمبر دی باری آئی، اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو بھی اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آ گئے، آ کے کہن لگے سونے ہو میرے والد صاحب فوت ہو گئے نے، میرے ابو جی دنیا تو چلے گئے نے، لیکن میرے ابو نے کئیاں لوکاں دا قرضہ دینا ہے۔ اللہ دے نبی جی او ہن ذمہ داری میری ہے، ساڑھے باغ دیاں کھجوراں باغ دا پھل جیڑا ہے او ویکھن چ تھوڑا لگ دائے، اور قرضہ لین والے بڑے زیادہ لگ دینے۔ جناب جابر بیان کر دینے، آندے نے سونے ہو میرا دل چاندہ ہے اس دن تسی بھی اتھے حاضر ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہن لگے اے جابر پریشان نہیں ہونا، جدوں تیرے باغ دا پھل پک جائے، کھجوراں پک جان، اونا کھجوراں دی تو ٹیری لا دینی ہے۔ جناب جابر نے باغ پک گیا، کھجوراں پک گئیاں، حضرت جابر نے ٹیری لا دیتی ہے، تے جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہے انہاں نو بھی بلا لیتا گیا، او لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد آپ سرکار بھی تشریف لے کے آ گئے۔ میرے برادر راوی بیان کر دے، جیڑیاں کھجوراں پہلے ویکھن چ تھوڑیاں لگ دیاں سی، میرے پیغمبر دا ہاتھ لگائے اللہ پاک نے کھجوراں اندر برکتاں پا دیتیاں نے، قرضہ لین والے ختم ہو گئے، قرضہ لین والے ختم ہو گئے، لیکن کھجوراں اوویں دیاں اوویں ہی پیاں رہیاں۔ اے ہے معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو میں آج بات عرض کرنی چاہ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اسے مہینے دے اندر آسمانہ دی سیر کیتی ہے، مختلف روایات تاریخ دیاں مختلف کتاباں دے اندر ہر کسے مورخ نے اپنی اپنی بات نقل فرمائی ہے، لیکن جیڑی صحیح بات ہے وہ اے سامنے آندی ہے کہ رجب دے مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے آسمانہ دی سیر کیتی ہے۔ میرے برادر جدو دجے نبیاں دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے زمین تے مراج کرائی، کسے نو جیل اندر کرائی، کسے نو آگ اندر کرائی، کسے نو چھری تھلے کرائی، کسے نو کوہ تور تے کرائی، لیکن
جدو میرے تیرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اللہ نے آگ چ مراج نہیں کرائی، اللہ نے چھری تھلے نہیں کرائی، اللہ پاک نے کوہ طور تے نہیں کرائی، اللہ پاک نے جیل اندر نہیں کرائی، بلکہ ستاں سمانہ تے بلا لے ہے۔ میرے برادر قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرما دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا پاک او ذات جن نے آپ دے بندے نو مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک اور بلکہ سارے اسمانہ دی سیر کرائی رات دے کو جیزے دے اندر۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دینے پہلی رات اللہ دے فرشتے میرے کو لائے، آپس اندر باتاں کر رہے نے، کہن لگا ایک بول دے اے ہستی کون ہے، اے ہستی کون ہے، دوسرا بول دے اے ہستی سب نالو اچھی ہستی ہے، سب نالو افضل ہستی ہے۔ تیسرا فرشتہ بولیا، کہن لگا چلو پھر انہوں لے چلیے، اور بیت اللہ دے نال ایک خالی جگہ چھڑی گئی ہے جنہوں حتیم کیا جاندے۔ آپ نے روایات دے اندر لکھی ہے یا تے آپ حتیم والی جگہ تے موجود سن یا پھر جناب سیدہ ام ہانی دے گھر موجود سن۔ اے ام ہانی کون ہے؟ اے جناب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی رشتے اندر پہن لگ دیئے، انہاں دے گھر موجود سن۔ پہلے دن نا انہاں کو گلاں کر کے چلے گئے، فرشتے چلے گئے۔ دوسرا دن پھر ہویا، اللہ دے فرشتے پھر آ گئے، جناب جبریل میرے پیغمبر دے کول آئے، دوسرے فرشتے بھی موجود نے، اور میرے برادر اسی طرح پھر سوال کیتے گئے، اور آپ سرکار نو نا اٹھا لیتا گیا، آب زمزم دے کنویں دے کول لے گئے، آب زمزم دے کنویں دے کول لے گئے، اوتھے لے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے نا سینے نو چیریا گیا، آپ دے سینے نو چاک کیتا گیا، اور دل جیڑے سونے نبی دا کڈ کے آب زمزم دے پانی نال دھوتا گیا ہے، آب زمزم دے پانی نال دھوتا گیا ہے۔ میرے برادر اسی طرح نا بچپن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جدو سیدہ حلیمہ سعدیہ دے کل موجود سن، آپ دی 4-5 سال دی عمر ہے، اس طرح بچیاں نال کھیڑ دے پہنے، اللہ دی طرف فرشتے آئے، آپ دے سینے نو چاک کیتے، اور آپ دے دل دے اندر نا تشت ایک پیالہ پاکیزہ اس آپ دے اندر ڈال دیتا گیا ہے۔ آپ نو بچپن دے اندر بھی آپ دے سینے نو چیریا گیا ہے، ایک ہون چیریا گیا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نو نا خواب دے اندر کئی دفعہ مراج ہوئی، کئی دفعہ خواب دے اندر آپ نے عجیب و غریب چیزاں ویکھیاں نے، خواب دے اندر آپ نے جنت جہنم بھی کئی باری ویکھیے، لیکن حقیقت دے اندر جسمانی طور تے نا آپ نو ایک دفعی مراج ہوئیے۔ تو میرے برادر اللہ پاک دے پیغمبر نو نا اللہ دے فرشتیاں نے آپ دے دل نو دھو دیتا زمزم دے پانی نال،
ਧੋਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ اور اللہ دے پاک پیغمبر دے دروازے تے نا حضرت جبریل جنت چو سواری لے کے آئے، جنت چو سواری لے کے آئے، جنہوں براق کے آ جاندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار واسطے جنت دے اندروں سواری لے آندی گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس سواری تے سواروں لگے، اس سواری حرکت دے اندر آ گئی، سواری پھدکن لگ پئی، شوہی اندر آ گئی۔ جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سواری دا کان پھڑے آئے، حضرت جبریل کہن لگے او براق ہون تک تیرے تے بڑے نبی سوار ہوئے ہون گے، بڑے نبیاں نے سواریاں کیتیاں ہون گیاں، لیکن جیڑی ہستی آج سوار ہون لگیے ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے برادر جدو براق نے انی گل سنی نا جیڑی میرے ہستی سوار ہو رہی ہے انہاں دا نام براق نو پسینوں پسینی ہو جاندہ ہے، بڑے ادب دے نال کھڑا ہو جاندہ ہے، او تلونڈی دیو نوجوانوں اردہ گرتو آن والے او شہزادے او بات عرض کر رہے ہیں مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ سرکار اس سواری تے سوار ہو گئے۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلا بڑیاں نبیاں نو سیرہ ہویاں نے، بڑیاں نبیاں نے مراج کیتی ہے، لیکن میرے تیرے پیغمبر دی عظمت دے کے آقینے، میرے تیرے پیغمبر دی شان دے کے آقینے، اور شاعران دے اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، اسے وقت زمین دی طرف دا جا، اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا، اسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی میرے محبوب نو جا کے تو میریاں الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا، نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، اپنی دس جا چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محمد نو انج آ جا۔ میرے برادر اللہ پاک نے جناب جبریل دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، ہن اللہ دی طرفوں اے جڑی جنت دے اندروں سواری آئی ہے جنوں براق کے آ جاندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اندے تے سوار ہوئے، اینی تیز براق جتھے نظر جاندی سی نا، جتھے جا کے نظر پیندی اس جگہ تے اس سواری دا پہلا قدم جا کے ٹک دا،
پہلا قدم جا کے ٹکدا تو میرے برادر اللہ دے نبی نے دو اہم سفر کیتے نے، ایک سفر دنیا دا ایک سفر آسماناں دا۔ جیڑا دنیا دا سفر کیتا ہے آپ نے مکیوں مدینے دا، اس سفر دے ساتھی جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک سفر میرے محبوب نے کیتا ہے مکیوں آسماناں دا، اس سفر دے ساتھی جناب جبریل نے۔ دوویں سردار بندے حضرت ابو بکر صدیق صحابہ دے سردار نے تے جناب جبریل علیہ السلام فرشتیاں دے سردار نے۔ اللہ نے دوویں رفیقی میرے نبی نو بڑی اچھی شان والے، بڑے اچھے مقام والے، بڑے اچھے مرتبے والے عطا فرمائے نے۔ ہن اللہ دے پاک پیغمبر دا نا سفر شروع ہون لگ گئے، آپ سرکار دا سفر شروع ہون لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سواری تے سوار نے، حضرت جبریل نال نے، آپ سرکار نے اس طرح سفر شروع ہے۔ مکیوں پہلا سفر آپ نے کیتا ہے مدینے دا، مدینے دا سفر کیتا ہے، مدینے شہر دا سفر کیتا ہے، سفر جاری ہے۔ جناب سیدنا حضرت جبریل کہن لگے سونے اے یسرب ایتھے دو رکعتاں پڑھو۔ حضرت جبریل نو اللہ دے پاک پیغمبر کہن لگے جبریل ایتھے دو رکعتاں کیوں پڑھنیاں نے؟ حضرت جبریل کہن لگے سونے تساں نے ہجرت کر کے مکیوں مدینے آنا ہے، پہلے یسرب سی میرے پیغمبر تے ہجرت کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے مدینہ شہر بنا چھڑے ہے۔ میرے برادر کیڑا مدینہ شہر ہے؟ شاعر آندہ ہے سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور دنیا دیا سفران تو بندہ اکوی تے جاندہ جے، دنیا دیا سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندہ جے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، اور سب رستے مدینے دے، سب رستے مدینے دے، ایک دوجے تو سونے نے، سب رستے مدینے دے، ایک دوجے تو آلہ نے، جیڑا روزے نو جاندہ اے، جیڑا روزے نو جاندہ اے، او بازار بڑا سونا۔ میرے برادر اللہ پاک نے مکہ بھی سونا بنایا ہے، مدینہ بھی سونا بنایا ہے۔ کیڑا مکہ شہر ہے؟ اللہ فرما رہے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
اللہ پاک نے تھے 4 قسماں اٹھائیاں نے، اللہ پاک نے 4 قسماں اٹھائیاں نے بندیا تیرے واسطے۔ اللہ کہہ رہے نے والتین، مینو تین دی قسم ہے، والزیتون، مینو زیتون دی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اللہ کہہ رہے نے مینو تور پہاڑ دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اللہ کہہ رہے نے مینو امن والے شہر مکے دی قسم ہے۔ میرے برادر اللہ پاک نے اس شہر دیاں قسماں اٹھائیاں نے۔ او تلونڈی دیو نوجوانوں بزرگوں، اللہ تو دعا کریا کر اللہ اس شہر دیاں زیارتاں نصیب کر دے، اللہ اتھو دیاں حاضریاں نصیب کر دے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے، چل دیاں مکیوں مدینے پہنچ گئے۔ حضرت جبریل کہن لگے سونے ہو اس جگہ تے 2 رکعتاں پڑھو، اللہ دے نبی کہن لگے جبریل 2 رکعتاں کس واسطے پڑھنیاں نے؟ آپ فرمان لگے جبریل کہندے نے سونے ہو تساں نے ہجرت کر کے مکیوں مدینے آنا ہے، اگے سفر شروع ہویا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل دیاں مدین دے علاقے دے اندر پہنچ گئے نے۔ اے مدین دا او علاقہ ہے جتھے جناب حضرت شعیب علیہ السلام آئے نے۔ اللہ پاک نے کسے نبی نو ایک بستی وال بھیجے آئے، کسے پیغمبر نو ایک شہر وال بھیجے ہے، کسے نبی نو ایک ضلع وال بھیجے ہے، کسے نبی نو ایک علاقے وال بھیجے ہے۔ اور تلونڈی دیو نوجوانوں خوش تھی جاؤ، راضی ہو جاؤ، ہر نبی کسے بستی وال، کسے علاقے وال، کسے ضلع وال، لیکن جدوں میرے تیرے پیغمبر دیاں واریاں آیاں نے، اللہ پاک نے ایک ضلع وال نہیں بھیجے آ، ایک بستی وال نہیں بھیجے آ، ایک علاقے وال نہیں بھیجے آ، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نو پوری کائنات والیاں واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ میرے برادر ایک بدو بندہ، ایک پینڈو بندہ، ایک دیہاتی بندہ اللہ دے پاک پیغمبر کو لو آ کے سوال کر دے سونے ہو مینو دسو تسی نبی کی دوں دے جے، مینو دسو تسی نبی کی دوں دے جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کہن لگے سوال کرنے والے آ، اجے اللہ پاک نے جناب آدم دی مٹی بھی نہیں سی گوئی سی، اس تو پہلے ہی اللہ پاک نے مینو خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اجے اللہ پاک نے آدم نبی نو بھی نہیں سی بنایا، اللہ نے ادو پہلے ہی مینو خاتم النبیین نبیاں دا امام لکھ چھڑیا سی۔ لوح محفوظ دے اندر نا اللہ پاک نے ایک کتاب جنوں لوح محفوظ کیا جاندے اور ان دے اندر نا ہر بات ہی لکھی جا چکی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا بنان تو پہلے اس لوح محفوظ دے اندر ہر گل لکھ چھڑیے، اس دنیا دے اتے کی ہونا ہے، کیویں ہونا ہے، اس بندے نال کی ہونا ہے، ہر چیز ہی اتھے لکھی جا چکی ہے۔ میرے برادر بعض دفعہ نا بندہ آپ والوں کچھ چاندہ ہے لیکن ہوندہ کچھ، تو میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نا مدین دے علاقے پہنچ گئے۔ حضرت جبریل کہن لگے سونے ہو ایتھے بھی 2 رکعتاں پڑھو۔ اللہ دے نبی نے مدین دے علاقے دے اندر بھی 2 رکعتاں پڑھیا
اور ایک اور بات نوٹ کر لو، زیادہ نبی جیڑے آئے نے نا، زیادہ نبی وہ ملک شام دے علاقے والا آئے نے، فلسطین شام ان علاقیاں وال زیادہ نبی ان علاقیاں والا آئے نے اور تھوڑے نبی دوسرے علاقے والا آئے نے۔ تو میرے برادر اللہ دے نبی نے نا مدین جیڑا ہے یہ بھی ملک شام دا ایک علاقہ ہے، مدین بھی ملک شام دا ایک علاقہ ہے۔ اللہ دے نبی نے ایتھے 2 رکعتاں پڑھیاں، اگے ٹر پے، اگے چل دیاں نا ایک جگہ آندی ہے جنوں کیا جاندا ہے بیت اللحم۔ بیت اللحم حضرت جبریل کہن لگے سونے ہو اس جگہ تے بھی 2 رکعتاں پڑھو۔ اللہ دے نبی کہن لگے جبریل ہون کس واسطے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے؟ حضرت جبریل کہن لگے سونے ہو بیت اللحم او جگہیں جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن، اے او جگہ جس جگہ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن۔ اگے چل دیا نا کوہ تور آ گیا۔ کوہ تور ایک پہاڑ ہے، اے او پہاڑ ہے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے۔ جدو حضرت شعیب علیہ السلام نے نا اپنی بیٹی دا نکاح دے دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، ہن دوویں جی سفر کر رہے ہیں، سفر کر دیاں رات دا اندھیرا ہے، چل دیاں نا ایک جگہ تے نا اگ مچ دی پئی ہے، اگ مچ رہی ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اپنی بیوی نو کرما والیے تو ایتھے ٹھہر، او لگدا سامنے اگ مچ دی پئی ہے، اوتھے کوئی لوگ موجود ہون گے، میں انہاں کولوں رستہ پوچھ کے آنا۔ ہن جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بچیاں نو ایتھے ٹھہرا دیتا، گھر والیاں نو پیچھے ٹھہرا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتھے اگ مچ دی پئی ہے ایتھے پہنچ گئے، آواز آئی موسیٰ، غیبی آواز آ رہی ہے، غیبی آواز۔ میرے برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور و پہاڑے جس جگہ تے اللہ پاک دی طرف معراج ہوئی ہے، حضرت موسیٰ نے جداں کر لیا، کہن لگے اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ کہن لگے موسیٰ تیرے اندر اینی طاقت کوئی نہیں تو اللہ پاک نو ویکھ سکیں، لیکن اللہ نال مکالمہ چلدا پیا ہے، جتھے پیار ہوئے جتھے محبت ہوئے اوتھے پھر مکالمے چل دینے۔ موسیٰ دا پیار اللہ نالے، اللہ نو پیار موسیٰ نبی نالے۔ ہن جناب اللہ کہن لگے موسیٰ اے پہاڑ تے میں ایک آگ دی تجلی پان لگائی، ایک روشنی پان لگاوا، اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا پھر سمجھی تو مینوں ویکھ لویں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح پہاڑ وال ویندے پے نے، اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلی پہاڑ تے پائی ہے، پہاڑ جیڑا سڑ کے سوا ہو جاندا ہے۔ میرے برادر اللہ پاک دے قانون بڑے سخت جے، اللہ دیاں طاقتاں بڑیاں سخت جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اندر اینی طاقت کوئی نہیں کہ اللہ پاک نال ملاقات کر سکے، اللہ پاک دی زیارت کر سکے، ویکھ سکے۔ میرے برادر اے انعام اللہ نے کناں نو عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے جدوں میری امت جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اللہ پاک ساریاں نعمتاں دے دین گے، اللہ کہن گے جنتیو دسو کوئی چیز رہ گئی ہے، جنتی کہن گے اللہ ہون کیڑی چیز رہ گئی ہے، اللہ کہن گے اجے ایک چیز باقی ہے، جنتی سوچن
گے اللہ کیڑی چیز باقی رہ گئی ہے، اللہ انج کر کے پردے پیچھا ہٹا دین گے، اللہ کہن گے جنتیو لو میرا دیدار کر لو، میریاں زیارتاں کر لو، مینو ویکھ لو۔ اور سونے دنیا تے بندے جو طاقت نہیں لیکن اللہ وخانا چاہے تے وخا سکدا ہے۔ اور شاعران دا جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اور آندہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہائے صدا رہن والی میاں جوانی ہوے گی۔ اور تلونڈی والے او بات سنن والی شاعران دا کڈا سونا موسم بہار ہوے گا، ہائے کڈا سونا موسم بہار ہوے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا۔ کی سما بنیا ہوئے گا، کی سما کی مقام ہوئے گا کہ جدو اللہ کہن گے ساری زندگی مینو ویکھن نو ترس دے رہ جے، کوئی پیسے نہیں، کوئی اجرت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، میرا دیدار کر لو۔ میرے برادر اللہ دے نبی کوہ طور تے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اگے سفر شروع ہو گیا، اگے گئے نا رستے دے اندر نا سجی سیڈ تو کھبی سیڈ تو ایک آواز غیبی آواز آ رہی، آواز وجدی پئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نو سنی جاؤ، میری بات سنی جاؤ۔ اگے گئے پھر سجی سیڈ تو آواز وجی کہ میری آواز نو سنی جاؤ، اگے گئے، اگے نا ایک عورت بیٹھ کے واہ ویلا کر دی پئیے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے نا آپ سرکار نو اینا ساریاں چیزاں تو ہی منع فرما دیتا، رکن نہ دیتا۔ اللہ دے نبی کہن لگے جبریل مینو رکن کیوں نہیں دیتا، ٹھہرن کیوں نہیں دیتا؟ تے جناب جبریل کہن لگے سونے ہو جیڑی تو آنو جاندیاں سجی سیر تو آواز وجی، فرمایا اے یہودی سن، یہودی سن، اگر تسی سجی سیر نو ٹر جاندے تو آڈی امت یہودی ہو جانی سی۔ فرمایا جیڑی اگے جا کے آواز وجی کھبی سیر تو اے عیسائی سن، اگر تسی اس سیر نو ٹر جاندے تو آڈی امت عیسائیاں چے لکھی جانی سی۔ فرمایا اگے جیڑے جا کے عورت شور شرابہ پا رہی ہے، فرمایا اے دنیا سی، اگر اے دی عورت دی تسی گل سن جاندے تو آڈی امت نے دنیا دار ہی بن جانا سی، دنیا دار بن جانا سی، دین والی گل رہنی نہیں سی۔ میرے برادر آج بھی ساڑی حالت دنیا والی بنی پئی، آج بھی اسی دنیا ہی پیچھے دوڑے پھرنے دنیا ہی کمائی جا رہے ہیں، دنیا ہی کیتی جا رہے ہیں، دین دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین بھی کوئی چیز ہے، دین بھی کوئی چیز ہے۔ میرے برادر صحابہ کرام نو دین دی قدر پوچھو، دین دی قدر کی ہے، سانو تے آج پتہ کوئی نہیں نا، اسی تے قدر کر دے نہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سردار ابو سفیان دے بیٹے نے، اللہ دے نبی کولنا ایک عیسائی بندہ بادشاہ آیا، کہن لگا سونے ہو میں تو انہوں کوئی تحفے دینا چاہنا، تحفے دینا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ان دے تحفے نو قبول کر لیا، فرمایا میں محمد تیرے تحفے نو قبول کرنا، اور آپ نے فرمایا آپس دے اندر بھی ایک دوسرے نو تحفے دیا کرو، کدے کوئی بندہ کسی نو خوشبو دے دے، آپ نے فرمایا بہترین تحفہ
کدے کوئی بندہ کسے نو چادر لے دے، رومال لے دے، جتی لے دے، سانو تے شاید ہوندی نہیں، سونیو ایک دوسرے نو تحفے لے دے کرو، لے دیا کرو۔ تو میرے برادر اللہ دے نبی نے تحفے قبول کر لے۔ ہن جناب امیر معاویہ کہن لگے میریاں دو جتیاں سن، ایک جتی میں نا دنیا دے کام واس پانا سا، ایک جتی جیڑی ہے وہ کسے خاص کام واسطے پانا سا۔ تے حضرت امیر معاویہ کہن لگے اللہ دے نبی نو یہ بادشاہ کہندا ہے تے 6 میل دور نا میرا پڑاؤ ڈالیا ساتھیاں نے، اتھوں تسی تحفے لے آنے نے۔ اللہ دے نبی نے جناب امیر معاویہ دی ڈیوٹی لا لی، ہن پیدل چل دے پہنے، جتی نہیں پائی۔ کہن لگے کہ میں پیدل ہی چلا جانا، سوچیا جناب امیر معاویہ جا رہنے، گرمی دا موسم پتھریلی جگہ، آپ بادشاہ نو کہن لگے بادشاہ تو سواری تے سوارے تے میں امیر معاویہ میرے پیران دے اندروں خون وگدا پہ آئے، آپ دی جتی مینوں دے چل۔ ایک کہن لگا بادشاہ کہندا ہے تو محمد دا غلام غریبڑا جیا تے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اگے گئے کہن لگے بادشاہ چلو مینوں آپ دی سواری تے سوار کر لے۔ بادشاہ کہندا ہے تو نبی دا غلام ہے تے بادشاہاں نال سواروں دی سوچنا ہے۔ میرے برادر ایک وقت آیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، اور انہاں دے دور حکومت دے اندر او بادشاہ دا علاقہ فتح کیتا۔ انہاں بادشاہ دے علاقے چ کئی قیدی ہو گئے، انہاں قیدیاں دے اندروں اے بادشاہ جن نے امیر معاویہ نو نہ پہنن نو جتی دیتی ہے نہ بیٹھن نو سواری دیتی ہے، اے بھی نہ اندر قیدی ہو کے آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ کہن لگے انہاں قیدیاں دے اندروں او فلاں بندہ جیڑا ہے ان دے ہاتھ کھول دیتے جان، ہاتھ کھول دیتے گئے اور فرمایا انہوں اچھا کھانا کھلایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے چنگا کھانا کھلایا ہے، اور جدوں جان لگا نا غالباً 10,000 درہم جیڑے نے انہاں اس بادشاہ نو دے دیتے نے، اور اندہ اثر کی ہویا اے جان لگا ہے جیڑا دروازے چ دربان کھڑا ہوندا ہے پوچھدا ہے کہ اے بندہ کون ہے؟ دربان کہن لگا اے سردار ابو سفیان دا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ اندیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگا ہائے میتھوں کڈی ولدی غلطی ہوئی ہے، اندے گرمی نال پیر پھٹ گئے، پیران دے اندروں خون رسدا رہیا ہے، نہ میں جتی دیتی ہے نہ سواری دیتی ہے۔ اج امیر معاویہ چنگا کھانا بھی کھوا رہا ہے تے درہم بھی دے رہا ہے، اندے تے اینا اثر ہویا اے بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے۔ میرے برادر دین نو سمجھو، دین داراں دیاں زندگیاں پڑھو، صحابہ کرام دیاں زندگیاں دے مطالعے کرو، تو برحال جو میں بات عرض کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا سفر جاری ہے، چل دیاں آپ بیت المقدس دے اندر پہنچ گئے نے۔ بیت المقدس دے اندر ملک شام دے اندر پہنچ گئے، اوتھے پہلے نبی موجود نے، پہلے نبی حاضر نے، جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں تھے موجود نے۔
اللہ پاک کہن لگے جبریل اج جیڑا تینو سونا لگدا ہے جیڑا چنگا لگدا ہے اونوں اج مصلے تے کھڑا کر دے۔ حضرت جبریل کہن لگے اللہ میں مشرق گیا میں مغرب گیا اللہ میں شمال گیا میں جنوب گیا اللہ میں دکھن گیا میں پربت گیا میں لیندے گیا میں چڑھ دے گیا اللہ میں ساری دنیا پھریے اللہ مینوں محمد جیسا نظر ہی کوئی نہیں آیا اللہ سونے جیسا نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ میرے برادر سوا لاکھ نبی موجود نے اگر امامت دا اعزاز ملے آئے تے میرے تیرے پیغمبر نو ملے آئے اور سونے ہو بات عرض کر رہے ہیں مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر آندہ ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدرتے ہے بورا کے آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اور جد اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ فرما دینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کہہ رہے ہیں پاک یو ذات جس ذات نے آپ دے بندے نو بیت الحرم تو لگ کے مسجد اقصی تک اور سارے اسمانہ دی رات دے کچھ حصے چ سیر کرائی ہے۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر محمد آپ کہن لگے اللہ میں رات دے کچھ حصے چ انی سیر کر لئیے اللہ مننے دا کون یقین کون کرے گا؟ اللہ کہن لگے میرے نبی اور کوئی مننے نہ مننے صدیق ضرور منے گا صدیق تیری شہادت ضرور دے گا۔ تے اوہو گل ہوئی جدو واپس آئے نا آپ نے دسیا میں رات دے کچھ حصے چ سیر کر کے آیا میں بیت المقدس بھی دیکھ کے آیا۔ ہن جڑے مکے دے کافر یہودی سن نبی پاک دا مذاق اڑان لگ پے آپ دی بات دا مذاق اڑان لگ پے کہ اگے تے ہور گلاں کردا سی اج انوکھی گل ہی کر چھڈی سو کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی ویکھ آیا۔ میرے برادر اللہ دے نبی ہن انہاں وچوں جنہ بیت المقدس ویکھیا سی وہ نشانیاں پوچھن لگ پے دسو اندے دروازے کتنے اندیاں کھڑکیاں کتنیاں اندی فلاں چیز کتنی فلاں کتنی۔ میرے برادر اللہ پاک نے انج کر کے بیت المقدس نو میرے نبی دے سامنے پیش کر چھڑے نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتا ہے تصویر دی طرح۔ اللہ دے نبی ویخ ویخ کے دسی جا رہے نے ویخ ویخ کے بتائی جا رہے نے۔ تو میرے برادر مراج النبی ایک ایسا واقعہ ہے ان دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو عجیب و غریب چیزاں بخائیاں جنت بخائی جہنم و بخائی بڑا کچھ دکھایا ہے۔ ایندہ جمعہ انشاءاللہ اے چونکہ مکے تو لگ کے بیت المقدس تک چلے ایندہ بیت المقدس تو میرے نبی نے اسمانہ دا سفر شروع کیتا ہے۔ اسمانہ دا سفر
پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، ستواں آسمان، اور ان آسماناں تے ملاقاتاں یعنی نبیاں نال ملاقاتاں تو بعد پھر اللہ پاک نے جنتیاں دا حال بھی ویکھیا، جہنمیاں دا بھی ویکھیا، جنتی لوکاں نو انعام ملدے ویکھے، برے لوکاں نو سزاواں ملدیاں ویکھیاں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس تو اگے چلاواں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین اسلام نو سمجھن دی توفیق دے، اور اللہ پاک تہاڈی محبت پیار آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔